نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ناظرین اکرام، بڑی محبت سے میں آپ تمام اہل اسلام کو مخاطب ہوں۔ ان دنوں میں قربانی کا ایک مسئلہ جو جواز کے قائل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں میری تحقیق کے مطابق، اور جو جواز کے قائل ہیں ان کے بارے میں اکثر و بیشتر پروپیگنڈا کرنے والے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواں کٹا کھول دیتا ہے۔ نواں کٹا انہاں کھولیا ہے جنہاں نے جواز دا اختلاف کیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، مسلک اہل حدیث، اہل الحدیث بنیادی طور پر قرآن، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت اور قیاس صحیحہ۔ حضرت علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہمیں رہنمائی کے لیے سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، فرمان، حدیث، تیسرے نمبر پر اجماع امت اور چوتھے نمبر پر قیاس صحیحہ۔ تو آج کل بہت زیادہ اختلاف کرنے والے اختلاف پھیلا رہے ہیں، کر نہیں رہے۔ نصف صدی کے بعد اختلاف شروع ہوا ہے، اور میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مالک الملک کا جو حکم ہے بہیمۃ الانعام، چوپائے وہ چوپائے پالتو جانور، جس طرح گائے ہے، اور گائے اور بھینس کا کوئی فرق نہیں، وہ ایک فیملی ہے۔ اور جس طرح اہل لغہ نے یہ لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ گائے کی ہی قسم ہے، اور بعض علاقوں میں اس کا نام ہی گو میش ہے، گو میش کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر آدمی کی ایک تحقیق ہے، اختلاف کرنے والے کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے، لیکن جو جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل بھی لیے جائیں۔ آپ جس پہ مطمئن ہیں وہ کام کر لیں۔ ہم زبردستی نہیں کہتے کہ آپ گائے کو چھوڑ دیں اور صرف بھینس کو کریں یا کٹے کو کریں۔ ہم جواز پیش کرتے ہیں کہ جواز ہے۔ جو اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں، جو یہ رولا ڈالتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ اتنی حد تک آگے نہ نکلو، کفر اسلام کا مسئلہ نہ بناؤ۔ آج دن تک میری ذاتی تحقیق جو ہے، میں حقیقت پسند آدمی ہوں، متشدد نہیں ہوں۔ الحمدللہ مالک کی یہ توفیق ہے تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں نے کبھی اتنا اختلاف نہیں کیا شد و مد سے ہو، جس طرح کہ آج ہی حالیہ دنوں میں مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جو مولوی کہے کٹے کی قربانی کرنی جائز ہے، اس مولوی کو چھری پھیر دو۔ بلکہ یہاں تک بس نہیں رہی، آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جو مولوی کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پیا تو آپ کیوں پیتے ہو؟ اور ساتھ ہی اسی وقت کہہ دیا کہ ماں کا دودھ پیا ہے، لہٰذا اپنی ماں کے گلے پر بھی چھری چلا دو، اسے بھی قربانی کر دو۔ اس حد تک جانا یہ علماء کا حق نہیں۔ علماء اکرام کا حق یہی ہے کہ وہ رہنمائی حاصل کریں، تحقیق کریں، اور اس حد تک آگے نہ نکل جائیں کہ بس یہی کہتے رہیں جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے سلف صالحین، اور سلف میں سے کتنے سلف صالحین ہیں، متقدمین ہیں، محدثین ہیں جنہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بھینس کی کٹے کی قربانی ثابت کریں۔ میں ان بھائیوں کی نظر یہ میسج کرتا ہوں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دلائل دونوں طرف سے سنیں۔ ہمارے مسلک میں، ہماری جماعت میں جو علماء اکرام اختلاف کرتے ہیں، بات ان کی بھی سنو۔ جو جواز پیش کرتے ہیں، بات ان کی بھی سنو۔ جس کی بات پسند آ جائے، جس کے دلائل دل کو لگیں، جس کی بات دل کو بھا جائے، اس کی بات مان لیں۔ جیسے کہ حافظ عبد الرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، میں نے ان کی بات سنی تو میرے دل کو لگی اور مجھے بہت پسند آئی، اور میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ بات حافظ عبد الرزاق ساجد صاحب کی آپ سنیں حفظہ اللہ تعالی۔ تو میں نے سنی، وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کے دلائل آپ کو پسند آ جائیں ان کو لے لیں اور قربانی اپنی خوشی سے کریں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ تو اس کا دودھ پیا ہے، نہ اس کا گوشت کھایا ہے، تو آپ کیوں کھاتے ہو گوشت، کیوں پیتے ہو دودھ؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تم تو وہ بات کرتے ہو جو دوسرے احباب کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہاں پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، محدثین نے، متقدمین نے، ہمارے پرانے علماء سلف صالحین نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ جواز ملا ہے، اور جواز میں باتیں ان کی ملتی ہیں۔ ان کے فتاوی جات کو اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں بھینس بھی آتی ہے، کٹا بھی آتا ہے۔ جس طرح گھر میں گائے رکھی جاتی ہے، اسی طرح بھینس رکھی جاتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ بھینس کی دی جاتی ہے، اسی طرح جس طرح گائے کی جناب زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی زکوٰۃ لی ہے، کٹے کی زکوٰۃ لی ہے؟ کیا میرے پیغمبر کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، کیا ان بھینس کی اور کٹے کی زکوٰۃ لی ہے؟ تم زکوٰۃ لیتے ہو، بلکہ میں اگر ناراض نہ ہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کٹا لیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، اور جناب جامعہ میں باندھ دیتے ہیں گیٹ کے پاس کہ جی فلاں صاحب نے زکوٰۃ نکالی ہے، یہ کٹا ہمارے حصے میں آیا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ لیتے ہو گائے کی، زکوٰۃ اسی طرح لیتے ہو بھینس کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو دودھ پیا، نہ گوشت کھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی زکوٰۃ لی، نہ صحابہ نے زکوٰۃ لی، تو تم زکوٰۃ بھی لیتے ہو، دودھ بھی شوق سے پیتے ہو، اور گوشت بھی شوق سے کھاتے ہو۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو اس وقت جناب عجیب و غریب سا ماحول بنا دیتے ہو۔ تو لہٰذا میں چلتا ہوں آپ کو لے کر امام اہل سنہ کے پاس، جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ جنہوں نے کہا تھا لا اعرف خلاف ھذا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ بھینس کی قربانی میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ کہا اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ بھینس کی مثل ہے یہ گائے، یہ بھینس جس طرح گائے ہے اسی طرح یہ بھینس ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے حصے گائے میں اتنے حصے بھینس میں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں اختلاف ہے ہی نہیں، جواز پیش کیا گیا۔ اور اسی طرح امام ابن منذر کتاب الاجماع صفحہ نمبر 45 میں یہ لکھتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر۔ الفاظ کیا ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم گائے والا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابن منذر رحمت اللہ علیہ۔ اور اسی طرح لکھنے والے نے لکھا علامہ ابن قدامہ۔ جب میں نے علامہ ابن قدامہ کے الفاظ کو دیکھا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ لا خلاف فی ھذا نعلم۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں کچھ اختلاف نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ بھینس اور گائے کی قربانی میں ہم اختلاف کو نہیں جانتے۔ اور اسی طرح امام کون؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا
یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بھینس کی طرح، گائے بھینس کی طرح ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک قول نقل کیا، امام ابن منذر کا قول لکھا اور کہا اس پہ اجماع ہے امت کا، اجماع ہے امت کا۔ تو میرے بھائیوں، جب اختلاف نہیں، صرف جواز ہی جواز ہے۔ علامہ وہبہ رحمہ اللہ نے لکھا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھینس گائے کی ایک قسم ہے، الفقہ الاسلامی جلد نمبر 3 میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے جواز پیش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا گائے کی قربانی جس طرح جائز ہے اسی طرح وہ بھینس کی قربانی کا بھی جواز نکالتے ہیں۔ میں نے دیکھا جناب حضرت علامہ شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو دیکھا۔ عبداللہ نام سے یاد آیا کہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ ولی کامل سے۔ میں نے یہ سوال کیا تو فوراً جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح گائے گھر میں رکھتے ہیں اس کا دودھ پیتے ہو؟ میں نے کہا جی پیتے ہیں۔ اس نے حضرت عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گوشت شوق سے کھاتے ہو کٹے کا، لیکن انکار کرتے ہو قربانی کا۔ جس طرح گائے ہے اسی طرح جنا الجاموس نو من البقر، یہی الفاظ مجھے اس وقت کے آج تلک یاد ہیں کہ لغت والوں نے، تمام لغوی آئمہ نے اس کو بمثل گائے قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح رات کا وقت تھا، میرے ایک بھائی ایک دوست مولانا عبد القیوم چھتوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، میری وہ عالم مجھ سے بڑے تھے، وہ علم اور زہد و تقوی کے اعتبار سے بہت بلند تھے، مجھ سے آگے تھے، مجھ سے بہتر تھے۔ جب اختلاف ہوا تو وہ کہنے لگے جائز نہیں۔ میں نے کہا جائز ہے، جواز ملتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 21-22 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اختلاف بڑھتا گیا۔ میں نے کہا اس وقت ہمارے قریب کون سا عالم ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم 440 گھاٹ میں فیض پور میں جاتے ہیں، وہاں پر مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو کہ چودھری منیر عبداللہ کے بابا ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کو میں نے اٹھایا، انہوں نے فوراً مشکات المصابیح کو اٹھایا اور حوالے دینے شروع کیے۔ کہنے لگے چھتوی صاحب اس کا جواز ملتا ہے، آپ نہیں کرتے تو نہ کرو، آپ مسنون اور افضل سمجھتے ہو گائے کو تو ہم اختلاف نہیں کرتے، آپ کٹے کی قربانی بے شک نہ کریں لیکن جواز پر پابندی نہ لگائیں، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں۔ میں بڑی معصومانہ سے انداز میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے؟ کیا صحاب رسول نے اس کی قربانی سے منع کیا ہے کہ کٹے کی قربانی نہ کرنا؟ نہیں منع ملتا، کسی حدیث سے منع نہیں ملتا، قرآن کی کسی آیت سے منع نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، میں بڑی محبت سے کہتا ہوں کفر اسلام کا مسئلہ نہ بناؤ، یہ بلا مبالغہ انہی اقسام میں آتا ہے جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں، جو قربانی کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ گائے ہے تو یقیناً یہ بھی گائے ہے، اونٹ ہے تو اونٹ کی کتنی قسمیں ہیں، ایک قسم نہیں، مدینے میں اور ہے، آج پاکستان میں اور ہے، اونٹ کی ایک نہیں بہت زیادہ اقسام ہیں۔ اسی طرح گائے کی ایک نہیں بہت زیادہ کثیر تعداد میں، اونٹوں سے بھی زیادہ اقسام ہے گائے کی۔ تو لہٰذا یہ بھی گائے کی جناب نسل ہے، یہ گائے کی ہی نوع ہے، گائے کی ہی فیملی ہے۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، آج موجودہ علماء میں سے بہت بڑا ایک نام ہے، ولی کامل ہے جناب، ان کو میں عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے جناب علمی حلقے میں۔ میری مراد حضرت شیخ الحدیث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی قائل ہیں اس کی قربانی کرنے کے۔ اسی طرح شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، ایک نہیں بہت سارے علماء کے استاد ہیں اور مستند آدمی ہیں، وہ بھی قائل ہیں۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں جب علمی حلقے میں تو مجھے نظر آتے ہیں مفسر قرآن شیخ الحدیث حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی قائل ہیں
علمی دنیا میں ایک ان کا نام ہے۔ جب میں اور آگے بڑھتا ہوں تو مجھے ایک آدمی نظر آتا ہے، ایک شخصیت نظر آتی ہے جو علم کے اعتبار سے بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے ان کے علم کو ہمیشہ اعتراف کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے، اور میں ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علم کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ میں نے مناظروں میں دیکھا کہ وہ زبانی احادیث کی عبارتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میری مراد مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرمائے۔ میں نے اور دیکھا ایک بہت بڑے عالم ہیں، مناظر اسلام ہیں، متکلم زمان ہیں، وہ شیر اہل حدیث ہیں۔ میری مراد وکیل صحابہ و اہل بیت حافظ محمد عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی قائل ہیں۔ میں نے دیکھا مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مقرر ہے، میرے اسٹیج کی بہار ہے۔ میری مراد حافظ عبد الرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ بھی قائل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی تو قائل ہیں۔ میں نے دیکھا ابو یحییٰ نور پوری، علم کی دنیا میں PhD سکالر، بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے دیکھا ان کی بھی تحقیق یہی ہے، وہ بھی جواز کے قائل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جس نے تحقیقی جائزہ کتاب لکھی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا نعیم الحق صاحب ملتانی، انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، جواز پیش کیا گیا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مقتدر جیت علماء کرام نے یہ کتابیں لکھی، بہت سارے جیت علماء کرام نے اس کے جواز کو مانا ہے، لیکن نہ جانے وہ کون ہیں جو کٹا کھول کے الزام دے رہے ہیں کہ کٹا نہ کھولو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اعتبار سے اگر میں لغوی اعتبار پہ دیکھوں، بہیمۃ الانعام میں دیکھوں، بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ جی جناب یہ جو قربانی ہے پھر آپ ہرن کی بھی کریں، کیوں قربانی جناب وہ بھی بمثل جناب بکری ہے۔ میں نے کہا اللہ سے ڈرو جناب، آپ گھر میں اگر ہرن رکھیں گے لائسنس لینا پڑے گا، گھر میں رکھو گے، اور جو فائدے تم بکری سے لیتے ہو اللہ کی قسم وہ ہرن سے فائدے تم نہیں لیتے۔ ہرن سے فائدہ آج تک تم نے وہ نہیں لیا جو بکری سے لیتے ہو۔ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑی بکری کی قربانی نہیں کی۔ آج اگر دیکھیں ہم پاکستان میں، پاکستان کے چاروں اور ان 5 صوبوں میں اگر ہم دوڑ کے جناب دیکھیں گے تو قربانی کے جانور ان کی اقسام ملتی چلی جائیں گی، لیکن وہ قربانی والا جانور جو آپ کہتے ہو کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ چلے گا کیسے کہ اتنا آگے نہ بڑھو کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی، اگر بھینس کی قربانی کرنی ہے تو سور کی بھی کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کھا بھی آپ لینا، کر بھی آپ لینا، کیونکہ آپ کے منہ میں سور ہی آیا ہے۔ آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ حلال کو حرام کے ساتھ ملا رہے ہو۔ اپنی سوچ دیکھیں، اپنی بات دیکھیں کہ حلال ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور شوق سے پیتے ہیں، دیسی گھی بھی کھاتے ہیں، مکھن بھی کھاتے ہیں اور اس کی لسی بھی پیتے ہیں، یہ سبھی کچھ کرتے ہو، اس کا چمڑا بھی لیتے ہو، اور اگر کوئی دے جائے جامعہ میں تب بھی لیتے ہو، اس کا گوشت آ جائے تب بھی کھاتے ہو۔ اگر حلت ہے تو کم از کم اتنا متشدد نہ ہو جاؤ۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو دل میں آئے وہ کرو، جواز ملتا ہے۔ اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ نہ کریں۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر حلال جانور میں سے، یہ قربانی والے جانوروں میں سے اگر نہ ملے، گائے نہ ملتی ہو بامر مجبوری، پھر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور مثال کی دی مولانا کہتے ہیں انڈیا میں گائے نہیں کرنے دیتے تو لہٰذا بھینس کی کر لو۔ میں کہتا ہوں مجبوری، کوئی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ مجبور ہوں تو پھر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایک دلیل آپ کے پاس ہے؟ میرے بھائیوں، میں ادب و احترام سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ مجھے برا کہو، مجھے جھوٹا کہو، مجھ پہ جو دل میں آئے وہ کہتے چلے جاؤ، میں غصہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس کے دلائل دل کو بھاتے ہیں اس کی مان لو،
اس کی مان لو، جس کے دلائل ٹھیک ہیں وہ کام کر لو۔ جواز ہے، اختلاف آج پھیلا ہے یا میں نے جب سے دیکھا ہے نصف صدی کے بعد جو میری تحقیق ہے تب سے اختلافات شروع ہوئے ہیں۔ اہل علم کا اختلاف ہے، اہل لغت کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، اسے صرف اختلاف کی حد تک رہنے دو، اتنا آگے نہ بڑھو جس طرح جناب ایک فرقہ بن جائے، ایک گروہ الگ ہو جائے۔ اور آخر پر میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جن کی جماعت قد کاٹ ہے، جن کا نام ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں ہماری، وہ علماء کی ایک کمیٹی بنائیں، علماء کو بٹھائیں اور بیٹھ کر متفقہ طور پر کوئی نہ کوئی بات کیا کریں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات الجھن کی بجائے مفاہمت کی طرف آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ آج سے بھی معذرت چاہتا ہوں، باقی معاملات اللہ بہتر جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔